بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہم اسماء منصوبہ پڑھ رہے تھے جو کہ ٹوٹل 12 ہیں. ان میں سے 5 مفعول ہیں اور 2 مفعول جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، مفعول بہ اور مفعول مطلق. تو آج انشاءاللہ مفعول فی ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے زرتاشا خان آپ بتائیں گی کہ مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ استاد میں نے ریوائز نہیں کیا۔ جی، تو کوشش کیا کریں سبق جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریویژن ہوتا رہے. میں نے سننا چھوڑا ہے تو لگتا ہے پھر باقی لوگوں نے بھی ریوائز کرنا بند کر دیا ہوگا. جی، تو تیسرا اسم منصوب وہ ہے مفعول فی. تو مفعول ہی ہے اور اس کے ساتھ ہے فی ہی. فی کا معنی ہوتا ہے اس میں، یعنی جس وقت یا جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہو. جس وقت یا جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول فی کہتے ہیں. مفعول فی کی تعریف کتاب میں دیکھیں. مفعول فی سے مراد وہ اسم ہے جو بتقدیر فی منصوب ہو. یعنی فی وہاں پر موجود تو نہیں ہوتا لیکن فی کو وہاں پہ مقدر مانا جاتا ہے. یعنی اگر ہم وہاں پر فی لے آئیں تو وہاں پہ مانا بالکل درست ہو جائے گا. تو بتقدیر فی ہوتا ہے. تو مفعول فی وہ اسم ہے جو بتقدیر فی منصوب ہو اور وقوع فعل یعنی فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے کہ جب وہ فعل واقع ہوا تھا وہ کون سا وقت تھا یا کون سی جگہ تھی. جیسے ارشاد باری تعالی ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. تو یہاں پہ الیوم یہ مفعول فی ہے. یہ دن ہے یعنی آج کا دن. آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. تو یہاں پر الیوم مفعول فی اگرچہ مقدم آ گیا ہے اور یہ مؤخر ہی ہوتا ہے لیکن کبھی حصر پیدا کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اس کو مقدم بھی لا سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں احل لکم الطیبات الیوم، آج کے دن تمہارے لیے حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. تو الیوم جو ہے یہ دن. اس میں الیوم مفعول فی ہے. مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے. تو ظرف جو ہے یہ بھی جگہ اور وقت کے لیے ہوتا ہے. ظرف بھی وقت اور جگہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے جب ظرف کی 2 قسمیں ہیں تو مفعول فی کی بھی آٹومیٹکلی 2 قسمیں ہوں گی. مفعول فی یا ظرف کی اقسام، یعنی مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں اور ظرف جو ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے. تو مفعول فی کی 2 قسمیں ہیں. جیسے ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. تو ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان وہ ہوتا ہے جو کہ وقت کے بارے میں بتائے اور ظرف مکان وہ ہوتا ہے جو جگہ کے بارے میں بتائے. تو اوپر ہم نے مفعول فی کی تعریف میں یہی بات پڑھی ہے کہ مفعول فی وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے لایا جاتا ہے. مفعول فی وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے لایا جاتا ہے. اب سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ظرف زمان. اس سے مراد وہ اسم ہے جو وقوع فعل کا وقت بتائے، یعنی جو وقت بتائے وہ ظرف زمان ہوگا یا مفعول فی ہوگا. مفعول فی لیکن وہ ظرف زمان ہوگا. جیسے صمتو یوم الخمیس، میں نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا. میں نے جمعرات کے دن روزہ رکھا. صمتو فعل بفاعل، یوم
مضاف، الخمیسی مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی، یعنی جو روزہ رکھا ہے یوم الخمیس، یہ اس کا وقت بتا رہا ہے، یہ ظرف زمان ہے کہ روزہ کس وقت رکھا، روزہ جو ہے وہ جمعرات کے دن کو رکھا، جمعرات کے دن روزہ رکھا۔ تو ظرف کی دوسری قسم ہوتی ہے ظرف مکان، اس سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو وقوع فعل کی جگہ بتائے، جو وقوع فعل کی جگہ بتائے، جیسے قمت خلفک، قمت خلفک، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، تو یہاں خلفک جو ہے یہ مضاف الیہ مل کر یہ بھی مفعول فی ہے اور یہ ظرف مکان ہے۔ قمت میں کھڑا ہوں، خلفک تیرے پیچھے، تو یہ ایک جگہ ہے، کسی کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونا یہ جگہ پر دلالت کر رہا ہے، جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے کھڑا ہونے کا، یعنی میرے کھڑا ہونے کا جو ظرف ہے یا میرے کھڑا ہونے کی جو جگہ ہے وہ آپ کے پیچھے ہے، تیرے پیچھے ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، بے شک وہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ون محدود یعنی معین یا مختص، نمبر ٹو غیر محدود، اس کو مبہم بھی کہتے ہیں۔ تو ظرف زمان ہو یا مکان ہو، بسا اوقات اس میں تحدید ہوتی ہے، کسی وقت کی تحدید ہوتی ہے یا جگہ کی تحدید ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے ان میں تحدید نہیں ہوتی ہے اور مبہم طور پر بیان کیا جاتا ہے بغیر تحدید کے۔ سب سے پہلے ہے ظرف زمان محدود، یعنی ظرف زمان کی پہلے دونوں قسمیں بیان کریں گے۔ ظرف زمان جو ہے اس کی بھی دونوں قسمیں ہیں، محدود اور غیر محدود، اور ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، محدود اور غیر محدود۔ تو سب سے پہلے ظرف زمان ہے اور پھر وہ محدود ہے، جس میں وقت کی حد متعین ہو، جیسے یومن ایک دن، الجمعۃ جمعہ کا دن، جمعہ، رمضان ایک رمضان، ایک مہینہ۔ تو دن جو ہوتا ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے، جمعہ بھی محدود ہوتا ہے اور رمضان بھی محدود ہوتا ہے۔ یہ غیر محدود وقت نہیں ہے، بے شک مہینہ رمضان کا مہینہ پورا ہو لیکن وہ محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے۔ دوسرا ہے ظرف زمان غیر محدود، ظرف زمان غیر محدود جس میں وقت کی حد متعین نہ ہو، جیسے وقت، وقت میرا وقت ہے، اب یہ کوئی متعین وقت نہیں ہے کہ ایک دن ہے یا ایک مہینہ ہے یا ایک سال ہے یا ایک ہفتہ ہے، دن ہے یا رات ہے، وقت۔ اس طرح دہر زمانہ اور زمان یہ بھی زمانہ ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ظرف زمان غیر محدود کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ان میں وقت متعین نہیں ہے، وقت کی حد جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ ظرف زمان خواہ محدود ہو یا غیر محدود، ظرفیت یعنی مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ ظرف زمان محدود ہو یا غیر محدود ہو، ظرفیت یعنی مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور اس میں فی قیاسن مقدر ہوتا ہے، اس میں فی قیاسن مقدر ہوتا ہے۔ قیاسن کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر یا قاعدے کے اعتبار سے قیاسی طور پر۔ اور اس کے بعد آگے ہے ظرف مکان محدود، پہلے ظرف زمان کی دونوں قسمیں بیان کی، ظرف زمان محدود اور ظرف زمان غیر محدود، پھر اس کا حکم بیان کیا کہ ظرف زمان محدود ہو یا غیر محدود ہو، یہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اور اس میں فی قیاسن مقدر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ظرف مکان محدود، یعنی جس میں جگہ کی حد متعین ہو، جیسے المسجد مسجد، الغرفت کمرہ۔ اس طرح دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور ملکوں کے نام بھی اسی میں شامل ہیں۔ دریا کا نام ہو، کسی بھی دریا کا، سمندر کا، یا کسی بھی ملک کا نام ہو تو وہ ایک محدود چیز ہوتی ہے، یعنی ایک محدود مکان ہوتا ہے۔
اور ظرف مکان غیر محدود، ایک ظرف مکان غیر محدود بھی ہے جس میں جگہ کی حد متعین نہ ہو، اور اس میں تین چیزیں شامل ہیں۔ نمبر ون، اسمائے جہات ستہ، چھ کی چھ جو سمتیں ہیں ان کے نام، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، جیسے امام سامنے، خلف پیچھے وغیرہ، اور ان سے مشابہ ظروف جیسے آئندہ، لدن۔ آئندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، عند القعوہ، کعبہ کے پاس، تو اس کے اندر بھی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ لدن کا معنی بھی قریب کے معنی میں ہوتا ہے، لدن مکہ، مکہ کے قریب۔ تو یہ جو اسماء جہات ستہ، جہات ستہ چھ کی چھ جو جہات ہیں، سمتیں ہیں، ان کے جو اسماء ہیں یہ ظرف مکان غیر محدود ہوتے ہیں، ظرف مکان غیر محدود۔ جیسے آپ کہہ دیں کہ میرے سامنے، اب وہ سامنے کہاں تک؟ 100 فٹ، 200 فٹ، کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، تو اس کی حد مقرر نہیں ہے، تو یہ ظرف مکان غیر محدود ہوگا، ظرف مکان غیر محدود۔ اس کے آگے پھر دوسری چیز ہوتی ہے مکانی مقداروں کے نام، یعنی جگہوں کی جو مقداریں ہیں، سفر کی جو مقداریں ہیں، جیسے میل، ایک میل، فرسخ، ایک فرسخ، تو یہ بھی غیر محدود کے اندر ہی آ جاتا ہے، یہ بھی غیر محدود میں آ جاتا ہے، اس کی حد متعین نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ اسماء جو اپنے عامل کے مصدر سے مشتق ہوں، وہ اسماء جو اپنے عامل کے مصدر سے مشتق ہوں، جیسے جلست مجلس زید، میں زید کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھا، تو یہاں پر جلستو سے ہی مجلس جو ہے یہ مشتق ہے، عامل جلستو ہے اور اسی سے مجلس یہ مشتق ہے۔ اس میں مجلس جلوس سے مشتق ہے جو اس کے عامل جلستو کا مصدر ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی ظرف مکان محدود یا ظرف مکان غیر محدود۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ظرف مکان میں سے صرف ظرف مکان غیر محدود مبہم ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے۔ ظرف مکان میں سے، ظرف مکان کی چونکہ دو قسمیں، ظرف مکان محدود اور ظرف مکان غیر محدود، تو ان میں سے ظرف مکان غیر محدود جو مبہم ہے یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، جبکہ ظرف مکان محدود میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارے پاس گویا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ظرف زمان محدود ہو یا غیر محدود ہو، وہ ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوگا اور اس میں فی مقدر ہوگا۔ تو یہاں بھی ظرف مکان غیر محدود جو ہے وہ بھی ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ فی کا لانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ظرف مکان محدود ہے اس میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے جلست فی المسجد، تو المسجد جو ہے یہ ظرف مکان محدود ہے اور یہاں پر فی لایا گیا ہے، جلست فی المسجد، یا اکلت فی الغرفہ، نمت، نوم سے لے آئے، نمت فی الغرفہ، میں کمرے میں سویا، جلست فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا، ذهبت الی المدرسہ، یا ذهبت فی المدرسہ، میں مدرسے میں گیا، تو وہاں پر فی جو ہے اس کو ضروری طور پر بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی۔ الیوم احل لکم الطیبات، الیوم مفعول فی ہے، منصوب ہے، اور اس کی نصب کی علامت فتح ظاہر ہے۔ احل فی الماضی ہے، ماضی مجہول ہے اور مبنی برفت ہے، اور لکم میں لام جو ہے وہ حرف جر ہے، لام یہاں پر حرف جر ہے، اور اس کے بعد کم ضمیر مبنی برسکون ہے لیکن محلن مجرور ہے، اور الطیبات یہ نائب فاعل مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ظاہر ہے۔ تو ترکیب ایسے ہو جائے گی، الیوم مفعول فی ہی مقدم، یہاں مفعول فی جو ہے وہ مقدم آ گیا ہے، احل فی المجہول، الطیبات یہ نائب فاعل، اور لقم جار مجرور،
متعلق ہو گیا احلا فعل کے، احلا فعل کے متعلق، فعل اپنے نائب فاعل، فعل احلا اپنے نائب فاعل، مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ مفعول فی اگرچہ مقدم ہے لیکن ترکیب میں وہ شامل ہوگا کہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل، اپنے متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو گویا کہ مفعول فی سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو وقوع فعل کے وقت اور وقوع فعل کی جگہ کو بیان کرے، جیسے الیوم احل لکم الطیبات۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، ظرف کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان۔ ظرف زمان وہ ہوتا ہے جو فعل وقوع فعل کا وقت بتائے، جیسے صمت یوم الخمیس، میں نے جمعرات کے دن روزہ رکھا۔ اور ظرف مکان وہ ہوتا ہے جو وقوع فعل کا وقت بتائے، جیسے جو وقوع فعل کی جگہ بتائے، جیسے قمت خلفک۔ اب ان میں سے ہر ایک کی پھر دو دو قسمیں ہیں، ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، محدود اور غیر محدود۔ محدود وہ ہوتا ہے جس میں وقت کی حد متعین ہوتی ہے، جیسے یوم، جمعہ، الجمعۃ۔ اور غیر محدود وہ ہوتا ہے جس میں وقت کی حد متعین نہیں ہوتی، جیسے وقت، دہر، زمان۔ تو اس میں ظرف مکان محدود ہو یا غیر محدود ہو، دونوں بنیادوں پر، ظرفیت کی بنیاد پر مفعول فی جو ہے وہ منصوب ہوگا، اور قیاساً فی جو ہے وہ مقدر ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ دوسرا ہے ظرف مکان۔ تو ظرف مکان کی بھی دو قسمیں، ظرف مکان محدود اور ظرف مکان غیر محدود۔ محدود جس میں جگہ کی حد متعین ہو، جیسے المسجد، الغرفہ۔ اور ظرف مکان غیر محدود جس میں جگہ کی حد متعین نہ ہو، اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں، اسماء جہات ستہ، اس طرح مکانی مقداروں کے نام، اور اسماء ظروف جو اپنے عامل کے مصدر سے مشتق ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ظرف مکان غیر محدود ہے وہ بھی ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوتا ہے، لیکن جو ظرف مکان محدود ہے جیسے مسجد، الغرفہ، وہاں پر فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جلست فی المسجد۔ اور پھر آگے ترکیب ہے، الیوم مفعول فی مقدم، احل فعل مجہول، لکم جار مجرور کا متعلق فعل کے، اور الطیبات یہ اس کا نائب فاعل۔ تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم مفعول فی سے متعلقہ جو سوالات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم حل کرتے ہیں۔ تدریب میں اور مشق میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مفعول فی کی تعریف، مثال اور اقسام بیان کریں۔ تو ابھی ہم نے پڑھا مفعول فی سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے، وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے، اور اس کی متعدد مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مفعول فی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ اس کو ظرف کہا جاتا ہے، اور ظرف جو ہے وہ ظرف مکان بھی ہوتا ہے اور ظرف زمان بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ظرف زمان اور ظرف مکان کی اقسام مع تعریف اور حکم ذکر کریں۔ ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان محدود اور ظرف زمان غیر محدود۔ ظرف زمان محدود وہ ہوتا ہے جس میں وقت جو ہے اس کی حد متعین ہو، جیسے یوم، الجمعۃ، رمضان۔ اور ظرف زمان غیر محدود وہ ہے جس میں وقت کی حد متعین نہ ہو، جیسے وقت، دہر، زمان۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ظرف زمان خواہ محدود ہو یا غیر محدود ہو، یہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور اس میں فی قیاساً مقدر ہوتا ہے، مقدر مانا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ظرف مکان۔ تو ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان محدود اور ظرف مکان غیر محدود۔ ظرف مکان محدود وہ ہے جس کی جگہ کی حد متعین ہو، جیسے المسجد، الغرفہ۔ دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور ملکوں وغیرہ کے نام بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور ظرف مکان غیر محدود وہ ہے جس کی حد متعین نہ ہو، اور اس میں جہات ستہ کے نام، یعنی جو 6 سمتیں ہیں ان کے جو نام ہیں وہ سارے کے سارے ظرف مکان غیر محدود میں آئیں گے۔ اسی طرح مکانی مقداروں کے نام جیسے میل، فرسخ، اور اسی طرح وہ اسماء ظروف جو اپنے عامل کے مصدر سے مشتق ہوں، جیسے جلستو
मजलिस ज़ैदिन। अब इनका हुक्म ये है कि ज़र्फ़ मकान में सिर्फ ज़र्फ़ मकान गैर महदूद ज़रफ़ियत की बिना पर मंसूब होता है, जबकि ज़र्फ़ मकान महदूद जो है उसमें फ़ी को जिक्र करना ज़रूरी है। जैसे जलस्तु फिल मस्जिदी, जलस्तु फिल मस्जिदी। तो इन दोनों सवालों के अंदर पूरा मफूल फ़ी का जो बाब है वो कवर हो गया। अब आगे चंद एक मिसालें हैं जहां पर खाली जगह पुर करनी है। तो खाली जगह पुर करें तीसरे सवाल में। सबसे पहले ये है कि मफऊल फी को डैश भी कहते हैं। तो मफऊल फी को ज़रफ भी कहते हैं, यानी मफऊल फी को ज़रफ भी कहा जाता है। और फिर उस ज़रफ की आगे अकसाम है। उसके बाद है आगे यमीनन। यमीनन का माना होता है दाईं जानिब। तो दाईं जानब डैश की मिसाल है, यानी हमने ये देखना है कि ये ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है या ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। तो यमीनन जो है ये ज़र्फ़ मकान की मिसाल है, ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। और वो भी ज़र्फ़ मकान में से ज़र्फ़ मकान गैर महदूद, ज़र्फ़ मकान गैर महदूद, यानी दाएं। तो यमीन दाएं, दाएं कहाँ तक, उसकी कोई लिमिट नहीं है, गैर महदूद। तो ये हो गया ज़र्फ़े मकान गैर महदूद। उसके बाद फिर आगे है ज़र्फ़े ज़मान में क़ियासन मुक़द्दर होता है। तो ज़र्फ़े ज़मान में फ़ी क़ियासन मुक़द्दर होता है। फ़ी जो है हरफ़े फ़ी, ये क़ियासन मुक़द्दर होता है। उसके बाद फिर आगे हमारे पास सवाल, हाँ एक और बाकी है, 4 नंबर नेक्स्ट पेज पे। डैश में फी को जिक्र करना जरूरी है, डैश में फी को जिक्र करना जरूरी है। तो ये ज़र्फ़ मकान महदूद है। ज़र्फ़ मकान महदूद में फी को जिक्र करना जरूरी होता है। ज़र्फ़ मकान महदूद में फी को जिक्र करना जरूरी होता है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल आयात और जुमलों में मफूल फी की वजाहत करें। मंदरजा झैल आयात और जुमलों में मफूल फी, बेशक वो ज़र्फ़ ज़मान हो या ज़र्फ़ मकान हो, बेशक वो मुबहम हो या मुख्तस हो, जो भी हो। यानी सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि वो ज़र्फ़ ज़मान है या मकान है। उसके बाद ये बताना है कि वो मुबहम है या मुख्तस है, यानी महदूद है या गैर महदूद है। तो इन मिसालों के अंदर इनको देखना है। सबसे पहले हमारे पास मिसाल है इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जब वो आपसे बैत ले रहे थे दरख्त के नीचे। तो ये असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सहाबा कराम से बैत ली, तो ये उसका तज़किरा है। बहरहाल तज़किरा और किस्सा यहाँ बयान करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ मफूल फी को तलाश करना है। तो यहाँ पे ताहता, ताहता जो है ये मफूल है, यानी ये ज़र्फ है। और ये ताहता का माना है नीचे। तो नीचे होना ये एक सिमत है, ये एक जगह है। तो जगह फिर हमने जिस तरह पढ़ा है कि जिहाते सित्ता ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये जिहाते सित्ता जो है ये गैर महदूद जगह, गैर महदूद जगह का नाम है। तो ये गोया कि हो जाएगा ज़र्फ़े मकान गैर महदूद। ज़र्फ़े मकान गैर महदूद, ताहता जो है ज़र्फ़े मकान गैर महदूद हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास मिसाल है वरफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन, और उसने बुलंद किया तुम में से बाज को बाज पर, फौका ऊपर। ऊपर ये भी एक सिमत है, और ये सिमत भी उन जियाते सित्ता में से है जो गैर महदूद है। तो फौका ये भी ज़र्फ़ मकान गैर महदूद है, ज़र्फ़ मकान गैर महदूद। उसके बाद आगे है अताहा अमरुना लैलन औ नहारन, हमारा हुक्म उसके पास आ गया, लैलन रात को, और नहारन या दिन को। अब दिन और रात, ये दिन और रात जो है ये वक़्त है, ज़माना है। तो ये ज़र्फ़ ज़मान हुआ। अब इसमें दिन हो या रात हो, ये दोनों चीज़ें महदूद हैं, ये दोनों चीज़ें महदूद हैं।
تو یہ ہو گیا ظرف زمان محدود، ظرف زمان محدود دونوں ہی، لیلن بھی اور نہارن بھی۔ اس کے بعد آگے ہے مکثت بالمدینتی شہرن، مکثت بالمدینتی شہرن، میں ٹھہرا شہر میں، مدینہ شہر میں، شہرن ایک ماہ، شہرن، تو یہ شہرن ماہ جو ہے یہ زمان ہے، اور یہ بھی محدود ہے کیونکہ ایک مہینہ بے شک مہینہ ہو یا سال ہو مگر اس کی حد تو ہو گئی، تو یہ ہو گیا ظرف زمان محدود، ظرف زمان محدود۔ پھر آگے ہے سارا علی، سارا علی میلن، علی جو ہے وہ ایک میل چلا، تو یہ میل چلنا یہ جگہ کا نام ہے، اور پھر یہ غیر محدود میں جو مکانی مقداریں تھیں میل فرسخ، یہ اس میں سے ہے، تو یہ بن جائے گا ظرف مکان غیر محدود، ظرف مکان غیر محدود، ظرف مکان غیر محدود۔ پھر آگے ہے شارب المریض الدواء صباحا، شارب المریض الدواء صباحا، مریض نے صبح کے وقت دوا پی، تو اب یہ صباحا صبح کا وقت ہے، ظرف زمان ہے، اور پھر یہ صبح کا وقت جو ہے یہ بھی ایک محدود وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت محدود ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے، تو یہ ظرف زمان محدود ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل کلمات کو مفعول فی کے طور پر جملوں میں استعمال کریں، مندرجہ ذیل کلمات کو مفعول فی کے طور پر جملوں میں استعمال کریں، اس میں لیلاتن ہے، لیلاتن، تو لیلاتن کا معنی ہے رات، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زرت المدینۃ لیلۃ القمر، یا زرت السوق لیلۃ القمر، میں نے بازار کا چکر لگایا چاند رات، لیلۃ القمر، چاند کی رات۔ پھر آگے ہے صیف، رحلۃ الشتاء والصیف، تو صیف ہے یہ گرمی کو کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم، یہ گویا کہ ایک موسم کا نام ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاں، میں ملنے گیا، والدین کو ملنے گیا فی الصیف، گرمی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں فلاں کو ملنے گیا، زرت الوالدین فی الصیف، زرت الوالدین فی الصیف۔ اس کے بعد ہے امام، امام، امام میں آپ کہہ لیں قمت امامک، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا، قمت امامک، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یا انا قائم امام المسجد، میں مسجد کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کے بعد ہے صباح، تو کہنے جا المعلم صباحا، معلم جو ہے وہ صبح کے وقت آیا، جاء المعلم صباحا، صبح کے وقت میں معلم آیا۔ پھر آگے ہیں شہرن، تو اس میں آپ کہہ لیں قمت شہرن یا صمت شہرن، میں نے ایک مہینہ قیام کیا، یا ایک مہینہ میں جو ہے میں نے روزے رکھے، یا آپ کہہ لیں درس شہرن، ایک مہینہ میں نے سبق پڑھا، تو کوئی بھی اس طرح کر کے آپ جملہ اس کا مفعول فی کے طور پر بنا سکتے ہیں۔ پھر آگے ہیں سوال نمبر 4 میں دی گئی آیات کی ترکیب کریں، جو آیات ہیں ان کی ترکیب کرنی ہے۔ تو اس میں پہلی آیت ہمارے پاس ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ وقت کو بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی جملہ کے اندر ترکیب نہیں ہوتی ہے، تو یبایعونک تحت الشجرہ اس کی جملے میں ترکیب ہوگی، تو یہ ہے یبایعون، بایع یبایع، فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور اس کے بعد آگے جمع ہو جائے گا یبایعون، بایع یبایع، باب وہ فعل سے، ضارب یضارب سے، یضاربون یبایعون، تو یبایعون جو ہے یہ فعل با فاعل، اور کا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی، یہ مفعول بھی ہو جائے گی، آپ سے بیعت کر رہے تھے،
اور پھر آگے تحت مضاف اور شجرتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر، یعنی دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، واو جو ہے یہ واو مستانفہ ہے جو نیا جملہ شروع کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو رفع، رفع فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ جملہ پوری آیت اس سے پیچھے اللہ کا نام موجود ہے، تو رفع فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، یعنی اس نے بلند کیا۔ بعضا مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ اور پھر فوقا یہ بھی مضاف، اور بعض مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مفعول فی بن جائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ پھر آگے ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اتا، اتا فعل، ہا ضمیر، یہ مفعول بھی مقدم کیونکہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، متصل ضمیر ہے۔ امرنا مضاف الیہ مل کر یہ اتا کا فاعل، اور پھر لیلا یہ ہو جائے گا پہلے معطوف علیہ او حرف عطف، اور نہارن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہم نے صرف ان آیات کی ترکیب کرنی تھی، ویسے جملوں کی بھی ترکیب کی جا سکتی ہے، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، جیسے آپ کہیں کہ مکثت فعل با فاعل بالمدینتی، بار فی جر المدینتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے فعل کے مکثت کے، اور شہرن مفعول فی، فعل مکثت اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی ان سب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس طرح سارا علی میلن، سارا فعل، علی فاعل، میلن اس کا مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ شرب المریض الدواء صباحا، شرب فعل، المریض فاعل، الدواء مفعول بھی، اور اس کے بعد صباحا یہ مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ ترکیب کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہے مفعول لہو، مفعول، مفعول بھی، مفعول مطلق اور مفعول فی کے بعد آگے ہے مفعول لہو۔ لہو کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی جس کے لیے فعل واقع ہوا ہو، جس سبب سے یا جس وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو مفعول لہو وہ مصدر ہے جو ما قبل کے سبب پر دلالت کرے اور وقت اور فاعل میں اپنے عامل کے ساتھ شریک ہو، اور وقت اور فاعل میں اپنے عامل کے ساتھ شریک ہو۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، یعنی جو فعل کو واقع کرنے کا جو سبب ہے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال جو چھوٹی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، ضربت زیدا تأدیبا، میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ تو یہاں جو خشیت املاق ہے یہ مفعول لہو بن رہا ہے۔ لا تقتلوا فعل با فاعل، اور اولادہ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا، اور پھر خشیت مضاف اور املاق مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مفعول لہو بن جائے گا۔ گویا کہ خشیت املاق جو ہے یہ قتل اولاد کا سبب بن رہا ہے، یہ قتل اولاد کا سبب بن رہا ہے، یعنی مفعول لہو وہ مصدر ہے جو ما قبل کے سبب پر دلالت کرے۔ ما قبل کا سبب کیا ہے؟ قتل ہے، قتل اولاد، یعنی قتل ما قبل کے سبب، ما قبل قتل کا جو سبب ہے وہ خشیت املاق ہے، اور وقت اور فاعل میں، اور وقت اور فاعل میں اپنے عامل کے ساتھ شریک
ہو، اور وقت اور فاعل میں، یعنی وقت میں اور فاعل میں اپنے عامل کے ساتھ شریک ہو۔ بہرحال یہ تعریف انہوں نے عجیب سی ہی لکھ دی ہے، کافی مشکل لگ رہی ہے۔ آپ اس کی آسان سی تعریف لکھ سکتے ہیں، مفعول لہو وہ ہے، مفعول لہو وہ ہے جو فاعل کے فعل کا سبب ہو۔ مفعول لہو وہ ہے جو فاعل کے فعل کا سبب ہو۔ یہ آپ آسان تعریف جو ہے وہ یاد کر لیں۔ مفعول لہو وہ ہے جو فاعل کے فعل کا سبب ہو، جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ تو لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، خشیت املاق بھوک کے ڈر سے۔ آگے ہیں احترم القانون دفعا للضرر، میں قانون کا احترام کرتا ہوں دفعا للضرر، نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ گویا کہ جو دفعا للضرر ہے یہ مفعول لہو ہے، اور یہ مفعول لہو سبب ہے احترام قانون کا، یعنی قانون کا احترام کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے نقصان کو دور کرنا۔ احترم فعل و فاعل، القانون یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور دفعا یہ اس کا مفعول لہو ہو جائے گا۔ للضرر لام جار، الضرر یہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق دفعان کے ہو جائیں گے، تو دفعان اپنے متعلق سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا احترم کا۔ اسی طرح اگلی مثال ہے تنزہت طلب الراحتی، تنزہت طلب الراحتی، میں سیر کو نکلا راحت طلب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ سیر کو نکلنا اس کا سبب کیا ہے؟ راحت کو طلب کرنا۔ تو مفعول لہو جو ہے وہ گویا کہ سیر کو نکلنے کے لیے فاعل کے فعل کا سبب بن رہا ہے۔ مفعول لہو کو مفعول لاجلی ہی بھی کہتے ہیں، یعنی اس وجہ سے یہ فعل واقع ہوا۔ یہاں پہ سیر کو نکلا، یعنی سیر کو نکلنے کا جو فعل واقع ہوا ہے وہ طلب الراحہ ہے، راحت کو طلب کرنا۔ اور احترام قانون، قانون کا احترام کرنے کا جو فعل ہوا اس کا سبب یا اس کی وجہ ہے تکلیف کو دور کرنا۔ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ خشیت املاق، یعنی مفلسی کا ڈر، تو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اس سبب سے، اس وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب اس کے بعد ہے اس کی شرائط، یعنی مفعول لہو کی چند شرائط ہیں۔ کوئی بھی اسم اس وقت مفعول لہو بنے گا جب اس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، اور یہ شرائط 3 ہیں، اور یہ اوپر جتنی آپ نے مثالیں پڑھی ہیں ان کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے وہ مصدر ما قبل فعل کا سبب ہو، یعنی وہ جو مصدر ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مفعول لہو مصدر ہوتا ہے، مفعول لہو مصدر ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ، اب یہ خشیۃ جو یہ بھی مصدر ہے، پھر آگے دفعا للضرر یہ بھی مصدر ہے، طلب الراحت یہ بھی مصدر ہے۔ تو وہ مصدر ما قبل فعل کا سبب ہو، یہ تعریف میں بھی ہم نے بات پڑھ لی ہے کہ مفعول لہو جو ہے وہ فعل کے وقوع کا سبب ہوتا ہے، فاعل کے فعل کا سبب ہوتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے فعل اور مصدر کا فاعل ایک ہو، فعل اور مصدر کا فاعل ایک ہو، یعنی فعل کا جو فاعل ہے وہی مصدر کا فاعل ہو، فعل کا جو فاعل ہے وہی مصدر کا فاعل ہو۔ اب دیکھیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو قتل نہ کرو، یہاں پہ جو فاعل تھا، جو یہاں پہ ضمیر ہے کم، انتم کی ضمیر، خشیۃ املاق میں وہی اصل میں فاعل ہے جو مفلسی سے ڈر رہا ہے۔ اور احترم القانون دفعا للضرر، تو قانون کا میں احترام کرتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں کیوں؟ تاکہ نقصان دور ہو، تو نقصان سے دور ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی بندے سے متعلق ہے جو قانون کا احترام کر رہا ہے، اور وہی جو ہے وہ نقصان کو دور کر رہا ہے۔ پھر آگے تنزہت طلب الراحہ، طلب راحت کے لیے میں سیر کو نکلا، تو جو بندہ سیر کو نکلا ہے واحد متکلم وہی راحت کو طلب کر رہا ہے، تو دونوں کا فاعل ایک ہے، فعل اور مصدر کا فاعل ایک ہو۔ اس کے بعد ہے فعل اور مصدر کا زمانہ ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی وقت میں وہ چیز ہو رہی ہو، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ تو جب قتل کا وقت ہے تو وہی اسی وقت ہی مفلسی کا ڈر ہے، تو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا۔
تو یہ بالکل اسی وقت ہے. یا پھر نقصان کو دور کرنے کے لیے قانون کا احترام کرنا ایک ہی بات ہے، ایک ہی وقت ہے. یا پھر راحت طلب کرنے کے لیے سیر کو نکلنا ایک ہی وقت ہے. تو یہ تین شرائط ہیں. پہلی شرط وہ مصدر ما قبل فعل کا سبب ہو، فعل اور مصدر کا فاعل ایک ہو، فعل اور مصدر کا زمانہ بھی ایک ہو. اور یہ میں نے آپ کو تینوں مثالوں سے واضح کر دیا کہ کیسے مصدر ما قبل فعل کا سبب بن رہا ہے، کیسے ان دونوں کا فاعل ایک ہے، اور کیسے ان دونوں کا زمانہ ایک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. وہ ہے مفعول لہو کا استعمال، کہ مفعول لہو جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے. مفعول لہو براہ راست استعمال ہوتا ہے، یا مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، یا معرف باللام بن کر استعمال ہوتا ہے. تو اس کے استعمال کی تین شکلیں ہیں. مفعول لہو کے استعمال کی تین شکلیں ہیں. نمبر ون ہے مجرد، یعنی یہ نہ تو مضاف ہو اور نہ ہی معرف باللام ہو، اگلی دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو. جیسے سافرت رغبتا فی العلم، میں نے علم میں رغبت رکھنے کی وجہ سے سفر کیا. اب یہاں پہ سافرت فعل بفاعل ہے، اور رغبتاً یہ اس کا مفعول لہو ہے، اور فی العلم یہ جار مجرور مل کر اس کا متعلق بن جائے گا. تو سافرت فعل، رغبتاً اپنے مفعول لہو اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اب یہاں رغبتاً مضاف بھی نہیں ہے، غیر مضاف ہے، اور معرف باللام بھی نہیں ہے، غیر معرف باللام ہے. تو یہ ایک پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہو مفعول لہو، جیسے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں گرج سے اور حذر الموت، موت کے ڈر سے. تو یہاں حذر جو ہے یہ مفعول لہو ہے، اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے. حذر مضاف، الموتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ یجعلون کا مفعول لہو بن جائے گا. اب یجعلون فعل بفاعل ہے، اصابعہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا. اور فی آذانہم یہ بھی متعلق بن جائے گا، من الصواعق یہ بھی متعلق بن جائے گا، اور حذر الموت یہ اس کا مفعول فی بن جائے لہو بن جائے گا. تو یجعلون فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی، دونوں متعلق اور مفعول لہو، ان سب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اس طرح کر کے اس کی آپ ترکیب کریں گے. اور اس کے استعمال کی تیسری صورت ہے کہ یہ معرف باللام استعمال ہو. جیسے اجلس بین الاصدقاء الصلح، اجلس بین الاصدقاء الصلح، میں دوستوں کے درمیان صلح کے لیے بیٹھتا ہوں. تو یہاں پہ الصلح جو ہے یہ مفعول لہو ہے. تو اجلس فعل بفاعل، بینا مضاف، الاصدقاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا، ان کے درمیان. اور پھر ہے الصلح، یہ مفعول لہو ہو جائے گا. تو اجلس فعل اپنے فاعل، مفعول فی اور مفعول لہو، ان دونوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے.